صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اللہ کی تلوار، سیف من سیوف اللہ، مجاہد اسلام، غازی اسلام، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ، غیب سے رزق کے اسباب۔ گھر میں بعض اوقات رزق کی تنگی اور پریشانیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی بالخصوص غیب سے رزق کے اسباب اللہ مہیا فرما دے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ایک آدمی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو، اذا دخلت البیت فسلم، تو گھر والوں کو سلام کرو، ان کان فیہ احد، اگر گھر میں کوئی موجود ہو تو، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو، فَسَلِّمْ عَلَيَّ، تو پھر مجھ پر سلام بھیجو، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور پھر فرمایا وَأَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ تو اس آدمی نے ایسا ہی کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے رزق میں زیادتی پیدا کر دی، یعنی اس کے رزق میں اضافہ فرما دیا، یہاں تک کہ ان کے پڑوسی تک کو بھی رزق میں جو برکت تھی اور اضافہ تھا اس میں اللہ نے شامل فرما دیا۔ بالکل یہ اپنا معمول بنائیے، گھر میں داخل ہوں سب گھر والوں پر سلام پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے سورہ توحید، سورہ اخلاص بھی لازمی پڑھیں۔ اسی طرح غیبی مدد کا حصول، دین و دنیا آخرت ہر میدان ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد حاصل ہو، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کامل یقین رکھیں، مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ سبھی امت مسلمہ کے لیے یہ بھی پڑھیں۔ کیا ہے وظیفہ غیبی مدد کے حصول کا؟ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، 3 آیات بینات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنے والے پر غیبی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل حال ہوگی۔ تو یہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، والا خطا کے بعد میں درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر معاملے میں غیبی طور پر مدد و نصرت شامل حال ہوگی۔ آپ گمان بھی نہیں کریں گے، وہاں سے جہاں آپ کا گمان ہی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائے گا، مدد بھی عطا فرمائے گا، تائید بھی فرمائے گا۔ تو یہ 2 بہت ضروری وظائف ہیں، روزمرہ کے اپنے معمول کا حصہ بنائیے، سبھی گھر والے کریں، چھوٹے بڑے پڑھیں، اپنے اعزاء اقربا تک پہنچائیے، رشتہ داروں کو، امت مسلمہ کو، پڑوسیوں کو، محلے داروں کو بتائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کوئی بھی ہمارا مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھی بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی غیبی مدد ہمیں عطا فرمائے، غیب سے ہمیں رزق کے اسباب مہیا فرما دے، رزق میں کثرت اور برکتیں عطا فرما دے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، غازی اسلام، مجاہد اسلام، اللہ کی تلوار یعنی سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، سیف من سیوف اللہ، اور جانثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظیم صحابی، عظیم مجاہد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں۔ بہت سے آپ کے شرف ہیں، سب سے بڑا شرف صحابیت کا مقام پا لینا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بعد از انبیاء کرام علیہ السلام یہ سب سے بڑا شرف ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب عالم ارواح میں انسانوں کے دلوں پر نظر رحمت ڈالی، نظر ڈالی، تو جو سب سے پاکیزہ قلوب تھے، جو سب سے پاکیزہ دل والی ہستیاں تھیں، انہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف عطا فرما دیا، یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔ اور نبی رحمت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام یہ کائنات کے لیے تا قیام قیامت مشعل راہ ہیں، منبع نور ہیں، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت، ان کی محبت کو اپنی محبت فرمایا، ان کے بغض کو اپنا بغض فرمایا۔ فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت جس نے کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ پھر فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کا بغض، ان کی دشمنی، ان سے عداوت، ان کا کینہ، ان کو برے الفاظ سے یاد کرنا، یہ اللہ کے ساتھ بغض ہے، اللہ کی دشمنی ہے، یوں سمجھیے اللہ کے ساتھ دشمنی کرنا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ایک بھی ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ فرماتا ہے کہ پس بے شک میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے ایک ولی، ایک مقرب بندے کی یہ شان ہے، اور ایک عام مومن کی یہ شان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبۃ اللہ، تیری بڑی پاکیزگی، تیری بڑی عظمت، تیرا بڑا مقام، اللہ نے بڑا تجھے عظمت، بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن فرمایا اے کعبہ، بندہ مومن کی عظمت اور مقام تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر ایک عام بندہ مومن کی ہو ایمان والا، اس کا مقام و مرتبہ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے، تو پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جنہیں دیکھ کر، جن کی سیرت، جن کی حیات مبارکہ کو پڑھ کر، سن کر ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزیں ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے تھی، وہ ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے خود ہمیں کر کے دکھائی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کیا ہے، وہ انہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ حدیث مبارکہ کیا ہے، وہ انہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے وسیلے سے ہم تک پہنچیں۔ اور اسلام کیا ہے، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ساری انسانیت تک، دنیا تک پہنچایا اسلام کا پیغام۔ اگر بالفرض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو اسلام کی ساری عمارت جو ہے وہ دھرام کر کے وہ گر جاتی ہے، وہ قائم ہی نہیں رہ سکتی، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہی ہر چیز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت ہے، بڑی شان ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کا شمار نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کے عظیم سپہ سالاروں میں ہوتا ہے، عظیم کمانڈرز میں ہوتا ہے، عظیم جرنیلوں میں ہوتا ہے، عظیم آرمی آفیسرز میں ہوتا ہے، عظیم مجاہدوں میں ہوتا ہے۔ اور پھر معتبر روایات کے مطابق 6 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں، اور 2 دیگر صحابہ کرام سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ان کی معیت میں مدینہ طیبہ حاضر ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اسلام سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنے دل کو، اپنے روح کو جلا بخشتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اور پھر جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں، پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت اور رفاقت میں، دوسرا خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی معیت اور رفاقت میں، ان کے احکام کے مطابق، ان کے حکم پر مختلف غزوات، مختلف مہمات، مختلف جنگوں میں شامل رہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا سلسلہ نسب مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما ان تک پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے ہی آپ کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے۔ اگرچہ آپ کا قبیلہ جو ذیلی شاخ ہے وہ بنو مخزوم ہے، آپ کے والد اور والدہ ان دونوں کی جانب سے سلسلہ نسب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہوتا ہے،
بالخصوص والد گرامی کی طرف سے سلسلہ نسب مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ پر جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی متصل ہوتا ہے، اور پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی متصل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ اور اسلام کو قبول کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے مخاطب کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، مدینہ طیبہ والوں کو، کہ مکہ مکرمہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں، یعنی اپنے جو مجاہد تھے، جو نوجوان تھے، جو جری تھے، بہادر تھے، وہ اب اسلام کی طرف بھیج دیے ہیں، اب اسلام میں شامل ہو چکے ہیں۔ اتنی بڑی شرف سے، اتنی بڑی خوشخبری سے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نوازا ان کے اسلام لانے پر۔ اور پھر اسلام لانے کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مستقل طور پر مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہو گئے، تمام غزوات میں شامل ہوئے، حتیٰ کہ غزوہ موتا سے انہوں نے جنگ موتا جو ہے اس سے اسلام کی مہمات میں شامل ہونے کا آغاز کیا، اور پھر دیگر تمام مہمات میں یہ شامل رہے۔ اور جنگ موتا کا اگر ہم ذکر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سپہ سالار مقرر فرمائے، سیدنا زید بن حارث، سیدنا جعفر طیار، سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم، اور پھر ان کے بارے میں فرما دیا، خبر دے دی کہ جب زید بن حارث شہید ہو جائیں تو اسلام کا پرچم جعفر طیار اٹھا لیں، جب یہ شہید ہو جائیں اسلام کا پرچم عبداللہ بن رواحہ اٹھا لیں۔ یوں ہی ہوا، غزوہ موتا میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 3000، اور جو عیسائی جو دشمن ہیں مقابلے میں ان کی تعداد 2 لاکھ، رومیوں کی تعداد 2 لاکھ، 66 گنا بڑی فوج، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں 66 غیر مسلم دشمن ایک کے مقابلے میں۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان لڑنے والے تھے، بہادر تھے، ڈرنے والے نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسے مستشرقین اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر بہتان باندھنے والے بہتان باندھ دیتے ہیں کہ وہ بھاگنے والے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہیں، وہ میدان جہاد میں ڈٹ کر لڑنے والے تھے اور وہاں پر اپنی جانیں پیش کرنے والے تھے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت جان تھے، ان پر سختی فرمانے والے، جہاد فرمانے والے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ جو اس طرح کی غلط بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اس طرح نہیں تھے۔ بہرحال سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسی غزوہ موتا میں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب یہ تینوں شہادت کا مقام پا لیں تو پھر مسلمانوں سے فرمایا، تم مسلمان اپنے مشورہ کر کے، باہمی مشورے سے اپنا سپہ سالار، اپنا کمانڈر مقرر کر لینا۔ تو تینوں صحابہ کرام علیہ رضوان کی شہادت ہوئی، ادھر شہادتیں ہو رہی ہیں، ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ارشاد فرما دیا، غیب کی خبر دے دی، اور پھر شہادت کے دوران بھی فرما رہے ہیں کہ اب زید بن حارث شہید ہو گئے، اسلام کا پرچم جو ہے وہ جعفر طیار نے تھام لیا۔ پھر جب ان کی شہادت ہوئی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ میں فرما رہے ہیں کہ اب جعفر طیار بھی شہید ہو گئے اور اسلام کا پرچم عبداللہ بن رواحہ نے تھام لیا۔ ان کی شہادت ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اب وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب ادھر کتنا دور، ہزاروں میل دور، صحابہ کرام علیہ رضوان نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا، منتخب کیا، چنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جو ہیں وہ دشمن کے مقابلے میں آ گئی ہیں، یعنی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے سیف اللہ کا لقب انہیں ارشاد فرمایا، اللہ کی تلوار، اور ارشاد فرمایا کہ خالد رضی اللہ عنہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے میان سے نکالا ہے، سیف من سیوف اللہ۔ اور پھر اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق غزوہ موتا میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، جو اولی مسلمان ہیں، ان کو فتح و نصرت سے نوازا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں۔
اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بشارت عطا فرما دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد جو ہیں مکہ مکرمہ میں سردار بھی تھے، صاحب ثروت بھی تھے۔ والدہ مائدہ کا سلسلہ نسب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہوتا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں۔ اسی طرح اب یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں ہر موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، فتح مکہ پر بھی ساتھ موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ذمہ داری ان پر لگائی، جو ذمہ داری ان کو سونپی، پورا کیا۔ اور اس طرح کے بھی حدیث مبارکہ میں واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنے والے تھے، ایذا پہنچانے والے تھے، ہجو کرنے والے، یعنی اشعار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرتے تھے، ایک موقع پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس گستاخ کو واصل جہنم کیا۔ ہر موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دستے راست کے طور پر، جیسے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ تھے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تھے، دیگر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، انصار مہاجر صحابہ کرام، ویسے ہی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ہمیشہ ساتھ رہے۔ بالخصوص ختم نبوت کا جو پہلا اور بڑا منکر تھا اور سب سے پہلا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب جو تھا، اس کے خلاف جو سب سے پہلی جنگ ہوئی، جس میں 700 سے زیادہ صحابہ کرام، 1200 سے زیادہ صحابہ کرام نے شہادت پائی، جن میں سے 700 سے زیادہ حفاظ اور قاری صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن مجید فقہ حمید یاد کر رکھا تھا۔ اس دوران خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی اس لشکر کی سپہ سالاری کی، اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو مسلمہ کذاب کے مقابلے میں فتح و نصرت سے نوازا۔ تو اس دستے کی، اس لشکر کی سربراہی بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذمے میں آئی، آپ کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور اسی طرح دیگر مہمات میں آپ ہر موقع پر آگے سے آگے رہے، سپہ سالاری کے بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ بعض روایات کے مطابق 125 مہمات اور جنگوں میں آپ نے حصہ لیا، اور بعض روایت کے مطابق 300 سے زائد جنگوں میں آپ نے شمولیت اختیار فرمائی، اور اسلام اور مسلمانوں، صحابہ کرام علیہم رضوان اور دین اسلام کی بقا کی خاطر آگے سے آگے موجود رہے، ہر جہاد میں، ہر جنگ میں، ہر مہم میں حصہ لیا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال پانے کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد بنے، تو آپ نے آپ کے عہد خلافت میں بھی سپہ سالار رہے، لیکن چند وجوہات کی بنا پر جب کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ ساری فتوحات صرف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہیں، تو یہ تاثر ظاہر کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تھوڑے سے وقت کے لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول فرما دیا۔ اس دوران آپ ایک آرمی آفیسر کے طور پر پھر بھی جہاد میں شامل رہے، ہر مہم میں شامل رہے۔ آپ نے کسی قسم کی، آپ نے جو خلیفہ راشد کا حکم تھا اس کے سامنے اس کو تسلیم کیا، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے کسی قسم کا کوئی فتنہ اٹھتا ہو یا کوئی دل آزاری ہوتی ہو یا مستشرقین کو کوئی بات ملے، لیکن پھر بھی آپ اسلام میں مجاہد کے طور پر پھر بھی لڑتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا۔ اور پھر اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی میں یہاں پر بیان کر دوں، مستشرقین اس پر بڑے اعتراضات اٹھاتے ہیں، کیونکہ جو اسلام مخالف لوگ ہیں، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی تنقیص کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، وہ ہر موقع پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر بھی اعتراض اٹھایا کہ دیکھیں جی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر دیا، تو اس میں وہ تاثر ظاہر کرنا ایک وجہ دیگر وجوہات میں سے جو خاص طور پر یہ بیان کی جاتی ہے، لیکن آپس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس میں رحم دل محبت کرنے والے تھے، تو ان کو حران کا گورنر بھی پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بنایا، اور یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی آپس کے مسئلہ تھا تو معزول کر دیا۔ نہیں،
صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس کے کوئی معاملات نہیں تھے، اور پھر گورنر بنایا تو بتا دیا کہ میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ پہلے بھی میں ان پر اعتماد کرتا تھا، اب بھی اعتماد کرتا ہوں، اسی لیے گورنر بنایا ہے۔ تو 2 سال تک آپ گورنر کے عہدے پر خود بھی قائم رہے، موجود رہے، یعنی اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا معاملہ ہوتا تو آپ گورنر کے عہدے کو ہی قبول نہ فرماتے، اور پھر بڑے اچھے طریقے سے انصرام کیے، گورنر کے عہدے کو نبھایا۔ اس کے بعد پھر گورنر کے عہدے سے جب آپ مستعفی ہوئے تو پھر پوری زندگی گوشہ نشینی اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح آپ میں بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ ٹوپی جو آپ سر پر پہنتے تھے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارکہ، بال مبارک سلے ہوئے تھے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ہر جنگ میں، ہر مہم میں، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان منہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر جنگ یرموک میں آپ کی وہ ٹوپی جو ہے وہ آپ کے سر مبارک سے گری، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو ٹوپی ہے اس کو سب سے پہلے ڈھونڈا جائے۔ تو اس موقع پر بظاہر اتنی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، شدت کی جنگ ہو رہی ہے، تو آپ خود بھی ٹوپی اٹھانے کے لیے نیچے جھکے ہوئے ہیں۔ بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، پوچھا دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہ اے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اتنی شدت کی جنگ تھی، ہو سکتا تھا دشمن آپ کو شہید کر دیتا، اور آپ نیچے جھکے ہوئے تھے اور آپ ٹوپی کے معاملے میں پڑے ہوئے تھے، تو یہ تو اتنا اہم معاملہ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بظاہر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اگر صرف ٹوپی ہوتی تو پھر میں اس کو اٹھانے کے لیے نیچے نہ جھکتا اور یہ معاملہ نہ کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت یہ کہ اس ٹوپی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارکہ تھے، بال مبارک تھے، تو یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ نیچے ہی پڑی رہے، گر گئی، ایک غیر اختیاری طور پر جنگ میں گر گئی، تو ادب کا بھی تقاضا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ میں تو ادب کے طور پر اس کو فوراً اٹھانے کے لیے نیچے جھکا ہوں، اور اب اسی لیے میں نے یہ اعلان بھی کیا، اور اسی ٹوپی کی برکت ہی سے تو، انہی بال مبارکہ، منہ مبارکہ ہی کی برکت سے تو مجھے اللہ تعالیٰ ہر میدان میں فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ بہرحال سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہر موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آگے سے آگے رہے، اور پھر وہ موقع کہ جب ایک مہم کے بعد، غالباً غزوہ کے بعد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب مال غنیمت سارا پیش کیا گیا، سونا بھی تھا اس میں، کچھ سونا آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا مختلف لوگوں میں تقسیم فرمایا۔ اور چونکہ بعض اوقات شروع میں جو منافقین ہوتے تھے یہ بھی ان مہمات میں شامل ہوتے تھے صرف اور صرف مال غنیمت لینے کے لیے، تو ایک منافق جو ہے وہ اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ سے فرمانے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انصاف فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا رنگ متغیر ہو گیا، جلال آ گیا، اور آپ نے یہ فرمایا بھی کہ مجھ سے بڑھ کر انصاف کون فرمانے والا ہے۔ اس موقع پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم دیجئے کہ میں اس منافق کا سر گردن سے علیحدہ کر دوں، میں اس کا سر قلم کر دوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ رک جائیے۔ وہ منافق چلا گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کا ذکر بھی ہے، سیاستہ میں موجود ہے۔ ایک اور شخص بھی، اس نے اتق اللہ کا لفظ بولے، اتقی یا محمد، اس طرح کا بھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ڈریں۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح جلال کا اظہار فرمایا۔ تو اس موقع پر بھی بعض روایت کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بعض روایت کے مطابق سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیجئے کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پھر وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ ان میں بھی حکمتیں بعض یہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اس فرمان مبارکہ کا مختصر مفہوم یہ فرمایا کہ اس کی ذریت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بڑی نمازیں پڑھیں گے، بڑی عبادات کریں گے،
حتیٰ کہ یہاں تک بھی الفاظ ملتے ہیں کہ تم اپنی نماز کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، ایسی نمازیں لمبی پڑھیں گے، بظاہر یوں لگے گا بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ لوگ اسلام سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کرتے، گستاخی کرتے، بعض اوقات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حکم پر ان کو واصل جہنم کر دیتے، بعض اوقات خود بخود صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات ملتے ہیں کہ یوں واصل جہنم کر دیتے۔ بہرحال یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے بڑی سماعت کی، لیکن اس معاملے میں آپ بہت زیادہ حساس تھے۔ صرف 18 حدیث مبارکہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ آپ نے وہ روایت کی، آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ غازی اسلام، مجاہد اسلام، اللہ کی تلوار کو کیسے کوئی توڑ سکتا تھا، یعنی آپ کو کیسے کوئی شہید کر سکتا تھا؟ تو جب آپ کا وصال مبارک کا وقت آیا، آپ بستر مبارک پر موجود ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ حافظ عبد البر نے آپ کے اس قول مبارک کو نقل کیا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب آپ کا وصال ہونے لگا کہ میں نے زندگی جہاد کے لیے وقف کر دی، میرے جسم کا کوئی حصہ تیروں، نیزوں اور تلواروں کے زخموں کے نشانات سے خالی نہیں ہے، مگر افسوس اس امر کا ہے کہ میں شہادت سے محروم ہو کر آج اپنے بستر پر اپنی جان آفرین کے سپرد کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا پیغام ہے آج کے مسلمانوں کے لیے، اور پھر یہ قول مبارکہ بھی آج کے حکمرانوں کے لیے اور آج کے مسلمانوں کے لیے اور مجاہدین اسلام کے لیے، ہماری مسلمان افواج کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر موت تیروں اور نیزوں میں ہوتی، یعنی میدان جہاد میں ہی سب کی موت ہوتی اور موت وہیں پر لکھی ہوتی، تو پھر خالد یوں بستر پر موت کا انتظار نہ کر رہا ہوتا۔ کتنا بڑا یہ دونوں فرامین آپ کے، پوری زندگی نیزوں، تلواروں اور تیروں کے سائے میں رہے، لڑتے رہے، زخموں کے نشانات ہیں، درجنوں زخم لگے ہیں، لیکن شہادت کا مقام نہیں ملا۔ سیف اللہ تھے، اصل وجہ تو وہ تھی۔ تو فرما رہے ہیں کہ ڈٹ جانا چاہیے، جہاد کے لیے نکلنا چاہیے، چونکہ جہاد اسلامی ریاست اور اسلامی فوج کی ذمہ داری ہے۔ تو آج امت مسلمہ کے حکمران اور اسلامی افواج، ان کی ذمہ داری ہے کشمیر، فلسطین، یمن، شام، برما، چیچنیا، بوسنیا، یہاں جو مسلمان ظلم کا شکار ہیں ان کی مدد کریں۔ 34 ممالک کی جو ایک مسلمانوں کی اتحادی فوج بنی ہے، وہ فلسطین کے لیے ہے، وہ یمن اور شام کے مسلمانوں کے دفاع کے لیے ہے، وہ کشمیر کے مسلمانوں کے دفاع کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام امت مسلمہ کو، بالخصوص افواج اسلام اور حکمرانان اسلام کو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر، صحابہ کرام علیہم رضوان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر اور اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا وارث صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ نام لازمی لکھا کریں۔ عبد الحمید صاحب ہیں مانا والا سے، کہتے ہیں زمین کے معاملے میں دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ، اور کہتے ہیں زمین لے لی جو بھی گاہک تھا، پر اس نے پیسے نہیں دیے۔ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میری زمین واپس مل جائے۔ جی یا مالک الملک، ایک تو اس کو پڑھیں، درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیں، 2 کام۔ تیسرا، جہاں آپ کی زمین تھی اور جس نے لی ہے، دونوں طرف کے لوگ، کچھ بزرگ، ان سے بات کریں، ان سے ملیں، بیٹھ کر سارا معاملہ ان کے سامنے رکھیں، پنچایت جسے کہتے ہیں، اس میں بات کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا، ورنہ پھر لیگل معاملات میں پڑھنا پڑے گا۔ تو دونوں چیزیں کریں،
پنچایت کا معاملہ بھی کر لیں، اللہ کو بھی یاد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دے گا۔ نبیلہ صاحبہ فیصل آباد سے کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی میرے جسم میں درد رہتا ہے، دوائی بھی لی ہے، شفا نہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے جسم کے درد کا پوچھا ہے، اور حافظ خرم صاحب مکوانہ سے یہ کہتے ہیں میرے جسم میں ہر وقت درد رہتا ہے، پٹھے کھینچے ہوئے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، دعا کر دیں۔ اور ان کے علاوہ ایک اور ارشد صاحب فیصل آباد سے کہتے ہیں کمر میں بہت درد ہے، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ سب کے لیے جسم کے جس حصے میں بھی درد ہو وہاں پر ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھنے زیادہ بہتر ہے۔ اعوذ بعزت اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، من شر ما اجد واحاذر۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں انشاءاللہ، اور پھونک ماریں، دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ پانی پر بھی یا میڈیسن لے رہے ہیں اس پر بھی دم کر کے وہ کھا پی سکتے ہیں۔ اور نبیلہ صاحبہ نے دوسرا پوچھا کہ کہتی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن رہا ہے، قرآن حفظ کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پر دانے نکلتے ہیں، بہت دوائی لی ہے، آرام نہیں آ رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ 2 منتھ ہو گئے ہیں اس معاملے کو۔ جی ایک تو میں دوا کے حوالے سے کہوں گا، ہومیوپیتھی کے کوئی پرانے ڈاکٹر ہیں تو ان سے ہومیوپیتھک علاج کروا لیں۔ دوسرا یا رقیبو 300 مرتبہ پڑھیں، اول آخر طاقت آدمی درود پاک۔ میڈیسن یا اوپر کچھ لگا رہے ہیں اس پر دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پانی پلائیں، وہ جو زخم ہیں دانے ان پر دم کر دیں۔ اور سورہ طارق 30ویں پارے میں ہے، اس سورۃ الطارق کو 3 مرتبہ پڑھ کر اسی طرح پانی پر، دانوں پر، اور جو چیز میڈیسن لگا رہے ہیں اس پر دم کر کے بچے کو دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، غالباً نام انہوں نے بھی نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائے، آمین، کیونکہ آپ دین کے حوالے سے بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے۔ جی شکریہ، آپ کا نام بھی لکھ دیتے تو بہتر تھا۔ واجد وسیر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، میری کامیابی کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ سیدنا فتاح کثرت سے پڑھیں، ہر نماز کے بعد 47 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، نام نہیں لکھا انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا، آپ کا شکریہ۔ اور محمد شہباز صاحب ہیں ہمارے ساتھ، محمد ریحان صاحب ہیں سدھو پورہ سے، 123 جیم بے سے، السلام علیکم کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کا تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا شکریہ۔ سدرا صاحبہ کے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ ایک جگہ پھول بھی دیکھیں اور گوبر بھی دیکھا، تو کہتی ہم بڑی پریشان ہیں۔ جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ آپ اللہ کو یاد کریں اور صدقہ خیرات کریں، انشاءاللہ اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بہتر خواب ہے آپ کا۔ اکبر علی صاحب نے جوائن کیا، کہتے ہیں شادی نہیں ہو رہی، پہلے بھی گھر خراب ہو گیا اور عمر 40 سال ہے کے قریب ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی سورہ اخلاص 90 مرتبہ 41 مرتبہ 90 دن تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور اول آخر درود پاک طاقت آدمی، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے شہباز صاحب ہیں، کہتے ہیں فوتگی کے گھر سے کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، طعام المیت میت القلب، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ نے اس کا ذکر کیا کہ میت کے گھر سے کھانا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے۔ ہاں کوئی بہت دور کا مہمان ہے اور اسے مجبوراً 1 آدھ دن رات رہنا پڑ رہا ہے، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ جو قریب کے دوست احباب رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، محلے دار ہیں، انہیں چاہیے وہ وہاں سے نہ کھائیں، اور جو دیگر جن کے لیے ضروری ہے کھانا پکانا، تو محلے کے لوگ بھی کھانا پکا کر کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں، کوئی رشتہ دار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو میں نے عرض کر دیا، جو قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، جن کا گھر وہی ہیں، جو آ کر واپس تعزیت کر کے جا سکتے ہیں، انہیں نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں جو دور کے رشتہ دار اور مجبوراً جنہیں رکنا پڑ رہا ہے، ان کے لیے وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور پھر وہ جو کھانا پکا ہے
امیر لوگ ہیں تو وہ نہ کھائیں، وہ صدقہ خیرات کیا جائے، غریب لوگ جو ہیں وہ کھانا وہ کھا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر عائشہ صاحبہ کہتی ہیں ہاؤ آر یو، جی الحمدللہ، کہتی ہیں بھائی ہم اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں، گاہک تو آتا ہے لیکن گھر نہیں خریدتا، اس بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو درود تنجینا 1000 مرتبہ، یہ ہر معاملے کے میں آسانی کے لیے ہے، ایک تو یہ پڑھیں، دوسرا یا مسبب الاسباب، ہر معاملے میں اسباب پیدا ہو جائیں یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ہماری ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں بہت نائس پروگرام ہے، اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جی آمین، شکریہ۔ حوریہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں آپ میرا میسیج کیوں شامل نہیں کرتے؟ جی آپ کا میسیج شامل کر دیا، بعض کا جو میسیج لیٹ آتے ہیں وہ اگلے دن میں ہم شامل کر لیتے ہیں۔ سلیم صاحب ہیں، دل کے مریض کے لیے انہوں نے وظیفہ پوچھا، جی درود پاک وہ خود بھی کثرت سے پڑھیں، دوسرے بھی کثرت سے پڑھ کر ان پر دم کریں، اور یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، اس کو پڑھیں کثرت کے ساتھ، کم از کم 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، ولاخر تعداد میں درود پاک پڑھیں اور دل کے مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ تمام لسنرز ویورز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى